جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے K2 کی۔ اس پہاڑ کا پہلی بار گوڈون آسٹن نے سروے کیا۔ اس نے اس کا نام K2 رکھا کیونکہ سلسلہ کوہ قراقرم میں یہ چوٹی دوسرے نمبر پر تھی۔ ہنری گوڈون آسٹن کے نام سے اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ سلسلہ کوہ قراقرم پاکستان میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 8,611 میٹر 28,251 فٹ ہے۔ K2 کو مقامی بلتی زبان میں چھوگوری بھی کہتے ہیں۔ K2 پر اب تک 238 کوہ پیما چڑھ چکے ہیں۔ K2 کو پہلی دفعہ کب سر کیا گیا؟ اسے پہلی بار 31 جولائی 1954 کو دو اطالوی کوہ پیماؤں لیساٹلی اور کمپانوی نے سر کیا۔ K2 کو سر کرنے کی کامیاب کوششیں 31 جولائی 1954 کی اطالوی مہم بالآخر کامیاب ہوئی۔ لیساٹلی اور کمپانوی K2 پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ 23 سال بعد اگست 1977 میں ایک جاپانی کوہ پیما اچیرو یوشیزادا اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ اشرف امان پہلا پاکستانی تھا جو اس پر چڑھا۔ 1978 میں ایک امریکی ٹیم اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ 1977 میں اشرف امان K2 پر تسخیر کرنے والے پہلے پاکستانی بنے۔ اس کے بعد سے بہت سے کوہ پیما قراقرم کے پاس اس اونچے ترین مقام تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ K2 کو سر کرنے کے لیے جون تا اگست بہترین مہینے ہیں۔ باقی سال یہاں کا موسم کوہ پیمائی کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اسے سر کرنے کے لیے زیادہ تر ابروزی روٹ اختیار کیا جاتا ہے جو کٹھن اور خطرناک ہونے کے باوجود تکنیکی بنیادوں پر استعمال کیا جانے والا راستہ ہے۔ نذیر صابر پاکستان کا وہ سرمایہ افتخار ہیں جنہوں نے K2 کو مغربی چڑھائی کی طرف سے سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ 1980 میں کی جانے والی اس کوہ پیمائی میں نذیر صابر کے ساتھ جاپانی کوہ پیما شامل ہے۔ مہربان شاہ، رجب شاہ اور حسن ستپارہ بھی K2 کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں۔ 2014 میں پہلی بار پاکستانی باربرداروں اور گائیڈرز پر مشتمل ٹیم نے اطالوی کوہ پیماؤں کے ساتھ K2 کی چوٹی پر قدم رکھ کر اسے سر کرنے کے 60 سال پورے ہونے کا جشن منایا۔ K2 کی عکس بندی ڈرون کے ذریعے 2016 میں پہلی دفعہ کی گئی، لیکن یہ 6,000 میٹر تک ہی ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد K2 کے نگہبان موسم نے ڈرون کو پرواز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ نیپالی کوہ پیماؤں کی 10 رکنی ٹیم نے 16 جنوری 2021 کو پاک چین سرحد کے قریب ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کر کے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ K2 کو سر کرنے کی ناکام کوششیں K2 پر چڑھنے کی پہلی مہم 1902 میں ہوئی جو ناکامی پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد 1909، 1934، 1938، 1939 اور 1993 والی کوششیں بھی ناکام ہوئیں۔ کوہ قراقرم کی اس بلند ترین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں اور ڈھلوانوں کی بنا پر وحشی یا ظالم پہاڑی چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں K2 سر کرنے کا تناسب کم ہے کیونکہ K2 کی چوٹی تک پہنچنے میں انتہائی ناسازگار موسم اور اس پہاڑ کی جان لیوا چڑھائی جس کے خط تقریباً عمومی ہے رکاوٹ ہے۔ گوڈون آسٹن کے یہ دونوں ایسے مہلک ہتھیار ہیں جو اسی سے زائد کوہ پیماؤں کی جان لے چکے ہیں۔ ان چڑھائیوں میں بوٹل نیک وہ خطرناک ترین مقام ہے جہاں کئی جان لیوا حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ ان میں 2008 کا وہ ثانیہ بھی شامل ہے جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے
طیارہ کوہپیما زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بوٹل نے کے ٹوکا، وہ جرنیل ہے جو برف کے ویوہیکل ستونوں اور تودوں سے لیس ہے اور اس اہرام نما پہاڑی چوٹی پر قدم رکھنے والے ہر 5 میں سے ایک کوہپیما کو دھوکہ دہی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ K2 اصل جوش و جذبہ رکھنے والے کوہپیما اور شہرت کے بھوکے کوہپیما میں تمیز کر دینے والی چوٹی ہے۔ K2 کی چوٹی پر زیادہ تر حادثات بلندی سے نیچے کی جانب آتے ہوئے پیش آتے ہیں۔ اب تک اس خونخوار چوٹی کو سر کرنے کی کوشش میں 90 سے زائد کوہپیما ہلاک ہو چکے ہیں۔ 5 فروری 2021 میں محمد علی ستپارہ اپنے بیٹے اور 2 ساتھیوں، ایک آئس لینڈ کے جان سوزی اور چلی کے پابلو ہوان موہرا کے ساتھ K2 کو سرد موسم میں سر کرنے کے لیے نکلے تھے۔ محمد ساجد آکسیجن ریگولیٹر خراب ہو جانے کی وجہ سے مہم سے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو 8000 میٹر کی بلندی پر دیکھا تھا، اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور 18 فروری کو ان کے تینوں کوہپیماؤں کی ڈیتھ کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر محمد علی ستپارہ کی زندگی واپسی کے لیے ٹرینڈز بھی چلائے گئے تھے، لیکن وہ زندہ واپس نہ آ سکے۔ ساجد علی ستپارہ کے بقول ان کے والد سمٹ کرنے کے بعد واپسی پر حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ کیا کریں، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، خوش رہیں خوش رکھیں، اللہ حافظ۔